بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں نے بہت غور سے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جا کے تمام جو انہوں نے ماشاءاللہ اپنے کارنامے خود ہی اپلوڈ کیے ہیں، میرا شرم سے جھک گیا ہے۔ اور مجھے کہا گیا، سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے ایک آئینی ادارہ ہے، اس کی جو عزت ہے وہ ہم پر فرض ہے۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کی عزت ہم پہ فرض ہے، اور آئندہ بھی وہ الیکشن کرواتی رہے گی اور اس کے نتائج کو ہم مانیں گے۔ لیکن یہ کیا حرکت کی ہے؟ جو یہ حرکت کی ہے، آئینی ادارہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کبھی غلطی نہیں کریں گے یا کبھی غلطی نہیں کر سکتے، یا اگر وہ غلطی کریں اور وہ پکڑی جائے تو انہیں کچھ کہا نہ جائے۔ بالکل کہا جائے، لیکن 50 سال کے بعد کہنے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں آج ہی کہنا پڑے گا، کیونکہ غلطی آج ہوئی ہے اور آج ہی اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ میں نہیں کر سکتا، آپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ابھی دیکھیے، دوسری بات یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں بیٹھ کر ہمارے معزز جج نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، تو سپریم کورٹ نے ان کو فیئر ٹرائل نہیں دیا، تو قصور سپریم کورٹ کو تو نہ ہوا، وہاں بیٹھے ہوئے کسی جج نے یہ فیصلہ کیا ہوگا، جو بھی اس کے اوپر پریشر تھا، جو بھی معاملہ تھا، لیکن سپریم کورٹ نے کسی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ایسا سپریم کورٹ کے جج کا ماننا ہے۔ تو وہیں پر الیکشن کمیشن نے جو کیا ہے یہ حرکت ہے، یعنی کہ مثال میں دے رہا ہوں، وہ الگ بات ہے کہ جو حماد اظہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیلبری فونٹ اور قطری خط سے بھی زیادہ احمقانہ حرکت ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ آپ نے نواز شریف کے 313 کو 1313 کر دیا، وہ ٹھیک ہے، ایک غلطی تو نہیں ہے، آپ نے تو ہر یعنی کہ آرٹیکل 6 دیکھیں، 50 ارب میرا لگا ہوا ہے اس کے اوپر، میرا خون جل رہا ہے نا، 50 ارب روپے آپ نے میرا لگا دیا، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے 5 کو 0 کر دیا، 8 کو 0 کر دیا، کہیں 0 کو 8 کر دیا، کہیں 3 کو 13 کر دیا۔ یہ سب کچھ آپ نے کو کرنے کو آپ کی ہمت کیسی ہوئی؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، آپ کی ہمت کیسی ہوئی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ایڈیٹنگ ہوئی بھی کیسی ہے؟ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، 10 روپے کا نوٹ۔ اب آپ نے کہا کہ جی یہ جو ایک ہے نا، اس کو میں 9 کر رہا ہوں، اب پورا پاکستان مان لے، کیونکہ اگر جس نے نہیں مانا اسے سزا ملے گی۔ یہ 90 روپے کا نوٹ ہے۔ یار میں کیسے بولوں کہ 90 روپے کا نوٹ ہے؟ مطلب میں کیسے مان جاؤں؟ آپ بضد ہیں کہ پاکستان اب یہ بات مان لے، کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب اس کو ہم نے 90 بنا دیا ہے، تو لہٰذا اب آپ اس کو مان لیں کہ یہ 90 روپے کا نوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ ایڈیٹنگ جو ہے وہ ہمارے جو آج کے بچے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایڈیٹنگ بھی کرنی ہے نا، چیف الیکشن کمشنر نے اگر ایڈیٹنگ بھی کروانی تھی، وہ پاگل ایک تھا نا جس کو پاگل قرار دے دیا کمشنر اسلام آباد، وہ کہتا رہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہم نے نمبر چینج کیے، ہم نے پریشر ڈالا، ہم نے یہ کیا وہ کیا، وہ کہتا پاگل ہے وہ۔ اس کو پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ ٹائٹ کیا، اس کے بعد کہتا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں۔ ظاہر بات ہے اس کے ساتھ جو گزرا، اس کے بعد جو ہمیں علم میں آیا، وہ معافی تو کیا، وہ تو بولے گا کہ جی مجھے آپ مجھ پہ فتویٰ لگا دیں۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے 10 روپے کا نوٹ بھی اگر بدلنا ہوتا ہے تو اس طریقے کی ایڈیٹنگ جو ہے ہمارے بچے کر رہے ہیں، وہ مجھے بھیج رہے ہیں، کہتے ہیں سر یہ 90 روپے اس طرح نہیں ہوتے، آپ 1000 کر دیں مگر ڈھنگ کے سے تو کریں، ٹھیک ہے نا، تاکہ کنفیوژن تو ہو۔ تو اس کے اندر جو ہے یہ میں دیکھ رہا تھا، آپ بھی دیکھیے گا، PS NA 130، اندازہ لگائیے یہ فارم ہے، یعنی کہ خود ہی اپنے آپ کے اپنی وہ کھولنے کے لیے انہوں نے اپلوڈ کر دیا۔ کس نے کہا تھا کہ یہ حرکت کریں؟ اور اس کے بعد سب کچھ ہونے کے بعد جب سیٹیں وہ ہوئیں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ الیکشن کمیشن نے PTI کو نہ ملنے والی مخصوص نشستوں کی دیگر پارٹیوں میں تقسیم شروع کر دی ہے۔ اب یہ کہانی جو ہے نا، یہ بہت گندی کہانی ہے جو میرے سامنے آئی ہے۔ میں اس کے اوپر کیا کہوں؟ میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ 77 سیٹیں آپ دے دیتے PTI کو تو 1 روپے نہیں ملنا تھا، آپ کو کسی کو بھی 1 روپے نہیں ملنا تھا، ٹکے کا فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ مفت میں جاتی۔ لیکن اب ہوا کیا ہے یہ دیکھیے، آپ کو میں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ یہ دیکھیں، خواتین کی اضافی نشستوں کے لیے شیڈول جاری، نون لیگ سے مزید فہرست طلب کر لی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں نا وقت پہ آپ نے اس فہرست نہیں دی، یہی بات ہو رہی ہے نا کہ وقت پہ آپ نے فہرست نہیں دی ورنہ آپ کو سیٹیں مل جاتی۔ اب نئی فہرست تو ابھی نون لیگ سے اب مانگ رہے ہیں آپ، ٹائم تو گزر چکا ہے سر، کس چیز کی فہرست مانگ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ہوگا یہ کہ 77 سیٹیں ہیں، ایک اچھی سی دکان کھل گئی ہے، پنجاب اسمبلی میں سیٹیں ہیں، پیپلز میں سندھ میں سیٹیں ہیں، بلوچستان میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ نیشنل اسمبلی میں سیٹیں ہیں۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ سر جی
مطلب میں ہوں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، میرے پاس 5 سیٹیں ہیں MNA کی، قومی اسمبلی کی، تو آپ اپنی بیگم کو بنانا چاہیں گے؟ آپ اپنے بھائی کو بنانا چاہیں گے؟ آپ بننا چاہیں گے MNA؟ آپ بننا چاہیں گے پنجاب اسمبلی میں آنا ہے؟ آپ نے کہا کہ جی میں نے آنا ہے، یا میں نے اپنی بیوی کو ڈالنا ہے، یا میں نے کچھ کرنا ہے، تو ٹھیک ہے، بات کر لیتے ہیں بیٹھ کے، شام کو آ جائیے۔ اس طریقے سے 77 سیٹس ہیں، اور یہ کام الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ موقع دیا ہے سیاسی پارٹیوں کو۔ اس کے اندر آپ یہ دیکھیے گا، میں نہیں بول رہا یہ، اگر آپ سوچیں گے کہ یار کوئی وہ کہہ رہے ہیں، آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ جو وہ ہے نا آپ کے بہت ہی خاص میاں جاوید لطیف، وہ کہتے ہیں کہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہ ملی تو یہ بھی بیانیہ بنایا جائے گا، یہ درست بھی نہیں ہے، سیٹیں لینے کے لیے قانونی طریقہ اختیار استعمال نہیں کیا گیا، آواز اٹھائی جا رہی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ سنی اتحاد کونسل کو ان کی مخصوص نشستیں ملنی چاہیے، بیچنی نہیں چاہیے، کہیں پہ ملنی چاہیے۔ تو بہرحال یہاں پر ہم اس کو اب کیا ہی جواب دے سکتے ہیں۔ یہاں پر میں بھی پڑھ رہا تھا کہ حسن اور حسین نواز کی وطن واپسی کے لیے وارنٹ، گرفتاری، معطلی کی درخواست۔ آپ انہیں اریسٹ کر سکتے ہی نہیں ہیں، آپ معطل کریں نہ کریں، آپ کچھ بھی کہیں کچھ نہ کہیں، آپ ان کو، میں شرط لگا رہا ہوں آپ کے ساتھ، آپ ان کو اریسٹ نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں آج کوئی طاقت ایسی موجود نہیں ہے جو حسن اور حسین نواز کو ٹچ بھی کرے۔ دے آر انٹچبلس۔ یہ کون ہیں؟ یہ نواز شریف کے صرف بیٹے نہیں ہیں، یہ شہزادے ہیں، اور ملک کے اندر شہزادے اریسٹ نہیں ہوتے۔ یہ جو باقی رعایا ہے نا، جو غلام گرفتار کریں گے، ان کو کس کے اندر طاقت ہے؟ غلام گرفتار کریں گے شہزادوں کو؟ یہ بادشاہوں کے بچے ہیں، ان کو صرف اور صرف آپ جو ہے، ہاں پھول آپ ان کو گرا سکتے ہیں، نادرا کو بول دیجئے کہ آپ نے جانا ہے سیدھا ایئرپورٹ، ٹھیک ہے، جتنے بھی ادارے ہیں سب ایئرپورٹ جائیں، ضمانتوں کے جہاں پہ سائن لینے ہیں حسن حسین نواز سے، وہ ایئرپورٹ پہ لے لیں، بعد میں یہ دستیاب نہیں ہوں گے آپ کے لیے، کیونکہ یہ شہزادے ہیں۔ آپ کی اور ہمارے بچوں کی کیا اوقات ہے پاکستان کے اندر؟ بہرحال اللہ کرے کہ جی جس طرح ذوالفقار بھٹو کے ساتھ ہوا ایسا دوبارہ نہ ہو، کسی کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے PTI، چاہے کوئی بھی ہو، دوبارہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کو، جو ہمارے بچے بھی ہمارے اس ٹائم کہاں ہوں گے کہ 50 سال کے بعد آپ بولیں گے فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا تھا کسی کو، اور جو ہے ہمیں غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنی باتوں کو ماننا چاہیے اینڈ سو آن۔ یہ 50 سال کے بعد نہیں، ایٹ دا اسپاٹ فیصلے کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ جو ٹویٹر بند کرنے سے، یا فیس بک بند کرنے سے، یا انسٹاگرام بند کرنے سے، یا یوٹیوب بند کرنے سے، میرا نہیں خیال کہ اب وہ یہ بھی چیز کام کرے گی، کیونکہ اگر یہ آپ نے کام کر دیا، ابھی تو لوگوں کے پاس جو کچھ بولنے کے لیے ہے وہ تو پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں۔ آپ پلیٹ فارم بند کر کے دیکھ لیں، عوام نے بولنا تو ہے، سڑکوں پہ آگے بولے گی، کسی طریقے سے بولے گی۔ تو لہٰذا ایک جج نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ پریشر کوکر کے اندر اگر سیٹی بج رہی ہے بجنے دیں، اگر سیٹی کے اوپر ہاتھ رکھ دیا نا تو بہت بھیانک بلاسٹ ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔